تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اکیلے ہیں نا اس حدیث کے راوی، وہ اکیلے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو ان کو سمجھنے میں خطا اعتادی لگ سکتی ہے، ان کو سمجھنے میں خطا اعتادی لگ سکتی ہے، ان کو سمجھنے میں خطا اعتادی لگ سکتی ہے۔ تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جو حضرت ابو بکر صدیق بی بی پاک کو منع فرما رہے تھے، نہ کر رہے تھے، تو ان سے خطا ہوئی۔ آپ نے یہ مفتی حنیف قریشی کا کلپ سماعت فرمایا جس کے اندر اس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گستاخی کی، جس کے اندر اس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف خطا کی نسبت کی۔ وجہ کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف بغض صحابہ کی وجہ سے اس نے یہ فعل کیا۔ الغرض اس نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین کے بغض کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا۔ تو جناب والا اس نے کہا کہ جیسا کہ آپ نے کلپ میں سماعت فرمایا ہے، اس نے کہا کہ حضور کی میراث والی جو حدیث ہے، وراثت والی جو حدیث ہے، اس کے اندر صرف اور صرف جو راوی ہیں وہ اکیلے صدیق اکبر ہیں، تو ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے نعوذ باللہ۔ حالانکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اگر یہ حنیف قریشی صاحب تاریخ الخلفاء پڑھ لیتے جو اہل سنت کے مدارس میں ابتدائی طلباء کو پڑھائی جاتی ہیں، اور امام طبرانی نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا ہے، ایک مرتبہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی رائے لی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہوئے، تو حضور نے فرمایا کہ اے معاذ تیری کیا رائے ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری رائے تو وہ ہے جو صدیق اکبر کی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ یعنی کہ صدیق اکبر ابو بکر صدیق کی جو رائے ہے وہ خطا پر ہو۔ الغرض کہ جناب والا اس رافضی نے، نیم رافضی نہیں بلکہ اس رافضی نے جناب والا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گستاخی کرتے ہوئے یہ بات کہی جو میں نے آپ کے سامنے بھی اس کا کلپ پیش کیا ہے۔ تو جناب والا کہ 26 دسمبر کا اس نے چیلنج کیا کہ جی میں تیار ہوں مناظرہ کرنے کے لیے، لیکن مناظرہ کروں گا میں کنز العلماء ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ لیکن یہ عجیب مناظر ہے جس کے علم کے اندر اتنی بات تک نہیں کہ جناب والا یہ جو حدیث میں پیش کر رہا ہوں اس کے راوی کون ہیں اور کون نہیں ہیں، اس کے مطالعہ کا عالم یہ ہے، اور یہ پنگے لے رہا ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے ساتھ، کنز العلماء کے ساتھ، جن کو علماء کا خزانہ کا لقب ملا ہے، ان کے ساتھ یہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ آفرین ہے ایسے شخص پر۔ الغرض کہ یہ روافظ کی بولی کیسے بول رہا تھا، کیسے ثابت ہوگا یہ روافظ کی بولی ہے؟ تو جناب والا یہ تو آج کا بچہ ہے، یہ جو ایسی بات کر رہا تھا۔ تو حضور پیر سیدی میر علی شاہ صاحب تاجدار گورڈا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بہت عرصہ پہلے یہ بات بتا دی تھی کہ کچھ روافظ ہم سے یہ کلام کرتے ہیں، ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث والی حدیث پیش کرتے ہیں اس کے راوی تو صرف اور صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہیں، تو ان کے سننے میں بھی ایسی کوئی خطا ہو سکتی ہے؟ تو پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تیسرے باب کے اندر یہ سوال پیش کیا ہے رافضیوں کا۔ کتاب کا نام ہے تصفیہ مابین سنی و شیعہ، اس کے اندر آپ نے یہ بات تیسرے باب کے اندر پہلی بات یہی پیش کی ہے، سوال نمبر 3 ہے، آپ نے یہ پیش کیا کہ روافظ یہ سوال کرتے ہیں، تو یہی بات جناب والا حنیف قریشی نے کر دی کہ جناب والا کہ اس حدیث کے راوی تو صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو ان کو بھی سننے میں خطا ہو سکتی ہے نعوذ باللہ۔ عجب بات نہیں ہے؟ اگر اس شخص کا مطالعہ ہوتا تو یہ شخص کبھی بھی ایسی بات نہ کرتا۔ حالانکہ بخاری و مسلم کے اندر یہ حدیث واضح طور پر موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی رسول سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کی بارگاہ میں جناب والا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک مسئلہ حل کروانے کے لیے حاضر ہوئے، تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حدیث پاک بخاری شریف کے اندر 5358 5358 حدیث نمبر موجود ہے۔ آپ نے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، صحابہ اکرام کی ایک جماعت آپ کے پاس موجود تھی، تو حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاضر ہوئے، اپنا مسئلہ پیش کرنے لگے، تو آپ نے اس سے پہلے ان تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے پوچھا، اتعلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم جانتے ہو کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہماری جو وراثت ہوتی ہے، ہم جو چھوڑ جاتے ہیں اس کا کوئی وارث نہیں ہے، بلکہ یہ تو صدقہ ہے۔ تو تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ ہاں ہم نے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے سنا ہے۔ تو جناب والا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی فرمان مسلم شریف کے اندر بھی امام مسلم علیہ رحمہ نے بھی روایت فرمایا ہے۔ تو مسلم شریف کے اندر حدیث کا نمبر ہے 1757 1757۔ تو جناب والا 1757 نمبر حدیث کا نمبر ہے، تو امام مسلم علیہ رحمہ نے بھی اس حدیث کو مسلم شریف میں روایت فرمایا ہے۔ تو قریشی صاحب، لگتا ہے آپ مطالعہ نہیں کرتے، آپ سنی سنائی بات آگے لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں۔ تو بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ یہ جو آپ نے اتنی بڑی سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی ہے، یہ آپ کے اندر اتنا پانی نہیں تھا کہ آپ شیر اہل سنت کا سامنا کرتے۔ کنز العلماء ڈاکٹر اشرف آصف جلالی حافظہ اللہ تعالی صاحب کا آپ سامنا کرتے، تو اس بغض میں آپ نے جناب والا اپنی واہ واہ کروانے کے لیے، لوگوں کے اندر ایک مغالطہ ڈالنے کے لیے یہ بات کر دی کہ اس حدیث کے راوی صرف اور صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حالانکہ واضح طور پر جناب والا کہ امام جلال الدین السیوطی علیہ رحمہ نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس روایت کے 13 راوی ہیں، اس روایت کے 13 راوی ہیں، جن میں سے 8 ایسی نفوس قدسیاں ہیں جن کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فلاں فی الجنہ فلاں فی الجنہ فلاں فی الجنہ، یعنی کہ جن کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جنت کی بشارتیں دی ہیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، سیدنا عثمان غنی اس کے راوی ہیں، دی ہے سیدنا علی اور مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ خود اس کے راوی ہیں، حضرت ابن عباس بھی اس کے راوی ہیں، اور جناب والا حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس کے راوی ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف وہ بھی اس کے راوی ہیں۔ تو جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب جن کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اصحاب صفا کی یونیورسٹی کا منیٹر کہا جاتا ہے، وہ بھی اس کے راوی ہیں۔ تو جناب اس سے اور بڑی بات، سیدۃ النساء ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی اسی حدیث کے راوی ہیں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات میں سے کچھ ازواج نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث کے متعلق بات کرتے ہیں کہ حضور کی وراثت میں سے ہمیں بھی کچھ دیا جائے۔ تو ام المؤمنین سیدۃ النساء، محققہ مدققہ مفسرہ مطہرہ محدثہ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا کیا تم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں سنا؟ کیا تمہیں حضور کا وہ فرمان یاد نہیں ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقۃ، جس میں حضور نے فرمایا کہ ہماری کوئی وراثت نہیں ہے، ہم جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ تو اس پر تمام ازواج مطہرات نے خاموشی اختیار فرمائی، خاموش ہو گئیں۔ تو جناب والا آپ اگر اس حدیث کا مطالعہ کرتے، 13 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین موجود ہیں اس حدیث کو روایت کرنے والے، تو جناب بغض کی کوئی حد ہوتی ہے، بغض میں آ کر اتنی بڑی گستاخی کر دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔